خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مکرم ناظرین السلام علیکم. سٹی اسلامک ایچ ڈی اور سٹی نیوز ایچ ڈی کی خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن خوشبو رمضان میں ہوں آپ کا میزبان یاسر علی اور میرے ساتھ ہیں میری معاون میزبان ایمان علی. ناظرین مکرم، آج 12 رمضان المبارک 2020 کی خوبصورت افطار کی نشریات شہر نعت فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. آج ہمارا موضوع ہے عظمت والدین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم اور آپ کی والدہ ماجدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ کی مناقب ہیں، آپ کی شان ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کی رفعت کا بیان ہے. ناظرین مکرم، یہ موضوع ہمیں منتخب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے پیش نظر بہت ساری وجوہات ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے کہ بہت کم ذکر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کا، نہ ہونے کے برابر ہے. بعض وجوہات ہیں، اس میں کچھ تاریخی اور مطلب آ جاتے ہیں، کچھ فقہی جو جس قسم کے بھی کوئی مسائل ہیں، لیکن یہ ذکر ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین سے بڑھ کر کس کی شان ہو سکتی ہے؟ اس سے ہم ماں کی شان بیان کرتے ہیں. ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں ایک روایت ہے، ہمارے ہاں برسوں سے چلی آ رہی ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں محافل کے اختتام پر خوب گج وج کے جو ہے نا وہ ماں کی شان بیان کی جاتی. ناظرین مکرم، اس سے بڑھ کر کس ماں کی شان ہے جو پیغمبر اور آخر زمان نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے؟ اس سے بڑھ کر کس ماں کی شان ہے؟ اور اس باپ سے بڑھ کر کس باپ کی شان ہے کہ جو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں. ناظرین مکرم، اور جس کو ہمارے پیارے نبی اپنی ماں کہیں. ہمیں کتنی محبت ہے اپنی والدہ سے. ہم جب بھی اپنی امی جان کو ماں کہتے ہیں، اماں جان کہتے ہیں، ماما کہتے ہیں، تو ماں کے جو دل کے جذبات ہوتے ہیں، وہ اس کی جو ممتا ہے وہ سپیچ لیس ہوتی ہے. اور بچہ کتنی وارفتگی سے اور شدت سے اپنی ماں کو چاہتا ہے، اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، یہ کوئی اس بچے سے ہی پوچھ سکتا ہے. تو ناظرین مکرم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ان کا تو وصال ہو چکا تھا. تو باقی جب ان کی ولادت ہوئی اور اس سے کچھ عرصہ بعد تک ان کی والدہ بھی حیات رہیں، تو ناظرین مکرم وہ کیسا دور ہوگا، وہ کیسے لمحے ہوں گے، وہ کیسا وقت ہوگا، ان سب کا آج ہم تذکرہ کریں گے. اور یقین کیجئے کہ مجھے ذاتی طور پر خوشی ہے آج آپ سے یہ باتیں کر کے، اور مزید آگے سوالات بھی ہوں گے، اور یہ خوبصورت ایک ہدیہ عقیدت ہم ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے. سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں، اس کے بعد ہم باقاعدہ کارروائی کا آغاز کریں گے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہر بار کی طرح آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ہر دل عزیز مذہبی اسکالر حضرت علامہ حافظ ارشاد مدنی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. سر بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ ہمارے ہاں تشریف فرما ہوئے، آپ کا خیر مقدم ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف قاری قرآن ہیں قاری برہان رضا نعیمی. السلام علیکم قاری صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بننے پر. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بہت اچھے اور خوبصورت انداز و آواز میں نعت پڑھتے ہیں محمد علی رضا قادری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ آپ بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. ناظرین مکرم، میں تلاوت سے قبل ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کی ہماری یہ خصوصی نشست جو ہے اس کو مکمل دیکھیے گا، اور میں توقع رکھتا ہوں، کبھی امید ہے مجھے کہ آپ بار بار دیکھیں گے. ناظرین مکرم، مجھے چلنا ہے تلاوت کلام رحمان کی جانب. آغاز کر رہے ہیں اللہ کے پاک کلام سے، اللہ کی آیات بینات سے، پاک کلام سے، اور اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت پیغام سے جو اس نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا. قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں ہمارے معزز مہمان قاری
برہان رضا نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، صدق الله العلي العظيم۔ جزاک اللہ۔ ناظرین مکرم، قاری برہان رضا نعیمی تلاوت کلام رحمان کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ میں اس وقت اپنے موضوع کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی شان میں ایک لکھی ہوئی خوبصورت منقبت پیش کر رہا ہوں۔ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندھی حجاز میں ایسی ہوائے عبداللہ، بندھی حجاز میں ایسی ہوائے عبداللہ، خدا کا خاص کرم تھا برائے عبداللہ، خدا کا خاص کرم تھا برائے عبداللہ، اور دل و نگاہ میں سمائی ضیائے عبداللہ، نگاہ و دل میں سمائی ضیائے عبداللہ، پسند آئی ہے سب کو ادائے عبداللہ۔ اور بہت خوبصورت شعر ہے ناظرین مکرم، آپ لکھتے ہیں کہ اس ایک جلوے سے ہے دل کے آئینے کا بھرم، اس ایک جلوے سے ہے دل کے آئینے کا بھرم، نگاہ شوق میں ہے نقش پائے عبداللہ، نگاہ شوق میں ہے نقش پائے عبداللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں اس سے بڑا شعر نہیں ہو سکتا میرے پاس۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہی بہت ہے کہ والد ہیں وہ محمد کے، یہی بہت ہے کہ والد ہیں وہ محمد کے، بیان اور کروں کیا ثنائے عبداللہ، بیان اور کروں کیا ثنائے عبداللہ، اور چمک رہا ہے محمد کا نور ماتھے پر، چمک رہا ہے محمد کا نور ماتھے پر، لقائے سرور دی ہے لقائے عبداللہ۔ اور ناظرین مکرم مقطع لکھتے ہیں کہ نصیر میرے لیے ہے نجات کا باعث، نصیر میرے لیے ہے نجات کا باعث، ثنائے احمد مرسل ولائے عبداللہ، نصیر میرے لیے ہے نجات کا باعث،
ثنائے احمد مرسل ولائے عبداللہ، یہی بہت ہیں کہ والد ہیں وہ محمد کے، بیان اور کروں کیا ثنائے عبداللہ۔ ناظرین مکرم، یہ ذکر خیر جاری و ساری رہے گا، وقفے کی جانب مجھے جانا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔